بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے پہلا حصہ دھیان سے سنا ہے تو اب اپنے دل سے ایک سوال پوچھیے، کیا میں واقعی اللہ کے قریب ہوں یا صرف مسلمان کہلاتا ہوں؟ آج سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ انسان خود کو ٹھیک سمجھنے لگتا ہے جبکہ اس کا دل اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ بھائیوں، نماز صرف ایک عادت نہیں ہے، نماز اللہ سے ملاقات ہے، لیکن افسوس آج ہم نماز کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ جب دنیا بلاتی ہے ہم فوراً حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ بلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں تھوڑا بعد میں جائیں گے۔ سوچئے، جس رب نے آپ کو یہ آنکھیں دی، یہ دل دیا، یہ سانسیں دی، کیا وہی سب سے زیادہ حقدار نہیں کہ آپ اس کا وقت نکالیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستمبھ ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہے تو زندگی ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر نماز ٹوٹ گئی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ دعا سے پہلے ہمارا رشتہ کیسا ہے؟ ہم گناہ بھی نہیں چھوڑتے، نظر بھی نہیں جھکاتے، حرام سے بھی نہیں بچتے، اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ ترنت دے دے۔ یاد رکھیے، اللہ مجبور نہیں ہے، لیکن اللہ کے بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑی پریشانی ہے تو اسے سزا مت سمجھیے، اسے امتحان سمجھیے، کیونکہ اللہ اپنے ہر بندے کو اس کی اوقات سے زیادہ آزماتا ہی نہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ سے کچھ چیزیں چھین لیتی ہے تاکہ آپ کو اپنے قریب بلا سکے۔ بھائیوں، جو شخص رات میں اللہ کے سامنے رو لیتا ہے، اللہ اسے دن میں کسی کے سامنے رونے نہیں دیتا۔ تہجد کمزوروں کی نہیں، بلکہ مضبوط ایمان والوں کی پہچان ہے۔ آپ 2 رکعت پڑھیے، دل کھول کر بات کیجیے، اور دیکھیے کیسے راستے کھلتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ یہاں جو ہنستا دکھتا ہے وہ بھی اندر سے ٹوٹ سکتا ہے، اور جو خاموش ہے اس کا صبر اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی کو چھوٹا مت سمجھیے، کسی کے درد کا مذاق مت اڑائیے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ آئیے آخر میں اپنے دل کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہم زبان سے بہت کہتے ہیں لیکن اعمال میں کمزور ہیں، ہمیں معاف فرما، ہمیں مضبوط بنا، اور ہمیں ان لوگوں سے شامل کر جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، ہماری آخری سانس ایمان پر نکالنا، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ حصہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے آگے ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کسی کی واپسی کا ذریعہ بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔